بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ ہجرت کے بعد کفار قریش یہ سمجھے کہ مکے میں بچے ہوئے مسلمان بے سہارا ہو جائیں گے اور ان کی ہمتیں ٹوٹ جائیں گی۔ محمد بن عبداللہ نے ہی ان لوگوں میں سرفروشی اور ایثار کی جان پھونکی تھی۔ جب وہ ہی یہاں سے چلے گئے تو یہ بیچارے اب کس کے بلبوتے پر ہماری سختیوں کا مقابلہ کریں گے؟ مگر ان کی توقعات غلط ثابت ہوئیں۔ مکے کے مسلمانوں نے انتہائی استقامت ثبات عزم کا ثبوت دیا۔ کفار ان کو مارتے پیٹتے، قید کی تکلیف دیتے، گرم پتھروں اور آتشی لوہوں سے جسموں کو داغتے، مگر صحابہ اکرام کا جوش ایمانی کسی طرح کم نہ ہوتا۔ مدینے سے کفار قریش کے پاس اطلاعیں آتی کہ وہاں بہت تیزی کے ساتھ اسلام پھیل رہا ہے اور اوس و خزرج کے گھر گھر اسلام کا اجالا پہنچ چکا ہے، اور مدینے کے رہنے والے اور انصار رسول اللہ کے رسول کے ایک قول پر اپنی جان دینے کو تیار ہیں۔ ان خبروں کو سن کر کفار اور غصہ ہو گئے اور وہاں یہ فیصلہ کیا کہ اپنے ان دشمنوں کو چین سے بیٹھنے نہ دیں گے۔ اگر ان کو مہلت مل گئی اور ہماری طرف سے مزاحمت نہیں ہوئی تو سارے عرب پر اسلام چھا جائے گا، ہمارے معبودوں کی خدائی ختم ہو جائے گی اور ہماری خاندانی عظمت خاک میں مل جائے گی۔ یہ ذلت کسی طرح گوارا نہیں کی جا سکتی۔ قریش کی نسلی عزت کو ہر قیمت پر بچایا جائے گا، اور وہ بت جو صدیوں سے ہماری مشکلیں دور کرتے رہے ہیں، ان کی بڑائی کو ہم کسی طرح نیچا نہ ہونے دیں گے۔ ان تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے کفار قریش نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ مدینے پر پوری طاقت کے ساتھ حملہ کریں، مگر اس کام کے لیے ساز و سامان اور مصارف کی ضرورت تھی۔ دوسروں کے شہر پر چڑھ کر جانا کوئی کھیل نہیں تھا۔ یہ جنگ ان کی خاندانی لڑائیوں سے بالکل مختلف تھی، لہٰذا انہوں نے یہ تدبیر سوچی کہ اب کی بار جو تجارتی قافلہ مال و اسباب لے کر شام کی طرف جائے، اس کی قیمت جنگی ساز و سامان میں لگنی چاہیے۔ اس طرح ساری قوم جنگ میں شریک بھی ہو جائے گی اور کسی ایک قبیلے پر بار نہ پڑے گا۔ اس تجویز کو عملی جامہ پہنانے کے لیے قریش کے سرداروں نے پرجوش تقریریں کی اور لوگوں کو امداد کے لیے ابھارا۔ قریش فصاحت کے بادشاہ تھے، آتش فشاں تقریریں کرنی انہیں خوب آتی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ جنگ کے لیے اپنی قوم کو کن الفاظ میں ابھارا جاتا ہے، لہٰذا مکے کی تمام آبادی نے اپنا سب کچھ اس تجارتی قافلے کی نظر کر دیا۔ بیوہ اور نادار عورتوں تک نے اپنا سارا مال تجارت میں لگا دیا۔ یہ قافلہ اس عزم کے ساتھ مکہ سے شام کی طرف روانہ ہوا کہ بس ہم ذرا شام سے لوٹ کر آ جائیں، پھر ہم نہیں یا محمد اور ان کے ساتھی نہیں۔ اتنی زور لڑائی ہوگی کہ عرب کی زمین دہل جائے گی۔ اب تک ہم مسلمانوں کو انفرادی طور پر ستاتے رہے ہیں، مگر اب ان سے ساری قوم ایک ہو کر جنگ کرے گی۔ ہماری تلواریں مسلمانوں کو بتا دیں گی کہ قریش کی خاندانی عظمت سے کھیلنا مذاق نہیں ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے 40 لوگوں کا قافلہ روانہ کیا اور ابو سفیان کو ان کا سردار بنا کر بھیجا۔ شام سے مکہ واپسی میں مدینہ پڑتا تھا۔ جب اللہ کے رسول کو اس بات کی خبر ملی کہ یہ لوگ کیا سازش انجام دے رہے ہیں، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس قافلے کو روکا جائے اور ان سے ان ہتھیاروں کو چھین لیا جائے جو وہ لوگ ان کے خلاف استعمال کرنے والے ہیں۔ یہ مشاورت اللہ کے رسول مسجد نبوی میں فرما رہے تھے۔ اس مشاورت کے فوراً بعد اللہ کے رسول نے چلنے کا حکم فرمایا۔ کوئی تیاری نہیں، کوئی اعلان جنگ نہیں، بس فرمایا کہ 3 میل کے اندر جس کے پاس سواری ہے وہ لے لے اور مسلمانوں کے ساتھ جڑ جائے۔ چونکہ صرف 40 لوگوں کے روکنے کا مسئلہ تھا تو صرف 313 آدمی، جس میں 86 مہاجرین تھے اور 64 اوس کے قبیلے کے تھے اور باقی خزرج تھے۔ صرف 2 گھڑ سوار تھے، ایک مقداد بن اسود اور ایک زبیر بن عوام رضی اللہ عنہما، اور چند اونٹ تھے جن پر 2 3 آدمی سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ پر آپ کے ساتھ حضرت علی اور مرشد الغنمی تھے۔ بہرحال
مسلمانوں کا قافلہ چل دیا۔ ادھر ابو سفیان بھی جب اپنے قافلے کو لے کر چل رہے تھے تو ان کو بھی اس بات کا ڈر لگا ہوا تھا کہ کہیں مسلمان ان پر چڑھائی نہ کر دیں۔ کچھ عرصے کے بعد ان کو یہ خبر ملی کہ اللہ کے رسول اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان پر حملہ کرنے آ رہے ہیں۔ اسی وقت اس نے اپنے قافلے کو ینبو کی طرف موڑا اور ینبو سے بحر احمر کے کنارے چلتے ہوئے لمبا چکر لے لیا، اور ادھر ایک اونٹ سوار کو مکے کی طرف دوڑا دیا کہ وہاں اعلان کر کہ ہمارے قافلے کی خیر نہیں۔ تو وہ دن رات دوڑ کر وہاں پہنچا اور اعلان کیا۔ اس اعلان کا کرنا تھا کہ سارے مکے میں آگ لگ گئی اور سارے جنگ کے لیے تیار ہو گئے اور بڑے ساز و سامان کے ساتھ مکہ سے روانہ ہوئے۔ ان کی تعداد 1000 سے کچھ اوپر تھی، اور عقبہ بن ربیعہ قریش کی فوج کا سپہ سالار تھا۔ مدینے سے تقریباً 80 میل دور ایک علاقہ ہے جس کا نام بدر ہے۔ یہ مقام شام کے راستے میں پڑتا ہے۔ قریش جب یہاں پہنچے تو انہیں یہ پتہ لگا کہ وہ تجارتی قافلہ جس کا امیر ابو سفیان تھا سلامتی کے ساتھ مدینے کے حدود سے نکل گیا ہے اور اب کوئی خطرہ باقی نہ رہا۔ لہٰذا زہرہ اور عدوی کے قبیلے کے رئیسوں نے کہا کہ ہم اپنے قافلے کو بچانے کے لیے مکے سے نکلے تھے، قافلہ صحیح سلامت ہے تو ہمیں بھی مکے کو لوٹ جانا چاہیے، مسلمانوں سے چھیڑ چھاڑ کرنا مناسب نہیں ہے۔ مگر وہ بدبخت ابو جہل نے کسی کا کہا نہ مانا، وہ اپنی ضد پر قائم رہا۔ حالانکہ عتبہ اور امیہ بھی کچھ نرم پڑ گئے تھے، لیکن وہ دشمن اسلام بولا کہ ہمیں مکہ کو یوں ہی لڑے بغیر خالی ہاتھ لوٹ کر جانا بزدلی اور کم ہمتی ہے۔ قافلہ چلا گیا تو کیا ہوا، ہمارے دشمن مسلمان تو موجود ہیں، ان لوگوں کی موجودگی ہی عرب کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ جب ادھر آئے ہی ہیں تو آؤ اس خطرے کو بھی مٹاتے چلیں۔ قریش پہلے سے بدر پہنچ چکے تھے اور مضبوط اور محفوظ مورچوں پر ان کا قبضہ ہو چکا تھا۔ رات کا وقت تھا، صحابہ کرام مسلسل سفر کرتے ہوئے آئے تھے، چنانچہ رات کو سب نے آرام کیا۔ مسلمانوں کے اس پورے لشکر میں بس ایک ذات بیدار تھی، اور وہ ذات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ حضور رات بھر اپنے خدا کے آگے سرب سجود اور مصروف دعا رہے، سب سو رہے تھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ مدینے سے بدر تک کا راستہ بہت سی دشوار گزار گھاٹیوں سے ہو کر گزرتا تھا، مگر بدر کے آس پاس کی زمین ہموار تھی، کہیں کہیں ٹیلا بھی تھا۔ اسی میدان کے ایک کنارے پر صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھپر کا ایک شامیانہ بنایا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اس کے نیچے ننگی تلوار سونت کر حضور کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو گئے اور یہ عزم کر لیا کہ جان دے دوں گا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آنچ نہ آنے دوں گا۔ صبح نماز کے بعد اللہ کے رسول نے جہاد کے لیے واعظ ارشاد فرما کر جانثاروں کے دلوں کو گرما دیا۔ ایک ایک لفظ پر سرفروش مجاہد اچھل پڑتے۔ اس کے بعد جنگ کی صف آرائی ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صفیں درست کرائی۔ دست مبارک میں کھجور کی ایک شاخ تھی اور اس کے اشارے سے صفوں کو سیدھی کرنے کا حکم دے رہے تھے۔ سودا بن عزمہ ایک خوش نصیب صحابی تھے۔ اتفاقاً ان کے قدم صف کی حد سے آگے نکل گئے اور ان کے مقام کی صف ٹیڑھی ہو گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑی سے ان کے سینے کو ٹھوکا کہ دوسروں کی طرح صف باندھ کر سیدھے کھڑے رہو۔ اس پر سودا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، خدا تعالیٰ نے آپ کو حق و صداقت کے لیے مبعوث فرمایا ہے اور انصاف کرنے کے لیے آپ دنیا میں آئے ہیں، لہٰذا میرے سینے پر آپ نے جو چھڑی ضرب کی ہے اس کا میں انتقام لوں گا۔ تو فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے چادر ہٹائی اور فرما دیا، اے سودا بدلہ لے لے۔ سودا کی اس درخواست پر تمام صحابہ حیران اور پریشان تھے کہ اس شخص کو آج کیا ہو گیا ہے۔ مدینے سے تو محمد کے حکم پر جان دینے کے ارادے سے چلا تھا اور یہاں آ کر چھڑی کے ذرا سے ٹھوکے کا ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے انتقام اور بدلہ چاہتا ہے۔
کسی صحابہ نے غصے میں آ کر تلوار پر ہاتھ رکھ لیا کہ حضور نے اگر ذرا سا بھی اشارہ فرما دیا تو میں سودا کا سر اڑا دوں گا۔ جب اللہ کے رسول نے چادر ہٹائی تو فوراً سودا رضی اللہ عنہ نے بڑھ کر سینہ مبارک کو عقیدت کے ساتھ چوم لیا۔ جب اللہ کے رسول نے بدلہ نہ لینے کی وجہ پوچھی تو سودا نے جواب دیا، یا رسول اللہ، یہ تو صرف ایک بہانہ تھا، میں جاتے جاتے آپ کا بوسہ لینا چاہتا تھا، مجھے لگتا ہے کہ میں اس جنگ میں نہیں بچوں گا۔ ان کا یہ جواب سن کر اللہ کے رسول نے ان کے لیے دعائے خیر فرمائی اور تمام صحابہ حضرت سودا کے اس جواب سے بہت خوش ہو گئے، اور بعض نے تو دل ہی دل میں حضرت سودا رضی اللہ عنہ کی اس شوقی عقیدت کی داد بھی دی۔ آخرکار جنگ کا آغاز ہوا۔